السلام علیکم دوستو، آر ایم صادق ٹی وی پہ خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم ڈالر کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ایک پہلے ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں ڈالر کے اوپر، اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ کہاں تک پیک پہ یہ جانے والا ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی اڑان آگے بڑھنے والی ہے، اور اس کے کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پیک پہ جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایکسپیکٹڈ ریٹ یہ کہاں تک جائے گا اور کتنے عرصے تک یہ آگے بڑھے گا۔ تو اور اس ٹاپک کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے موجود ہے حافظ صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ حافظ صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ حافظ صاحب ایک چھوٹی سی خوشخبری وہ یہ ہے کہ اچھی خبر ہے، دل کو سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہماری مساجد کو کھول دیا۔ ماشاءاللہ، بالکل یقین ہے، جس دن کھلی اس دن سے ایسی خوشی چڑھی کہ روز اب تراویح جماعت کے ساتھ اور باجماعت نماز کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ ہمارا آج مین ٹاپک اس وقت جو ہے وہ ہے ڈالر کی اونچی اڑان پر۔ جی بالکل حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اٹس اپ ٹو یو ناؤ۔ دیکھیں، اس کے کافی سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، کافی سارے بینیفٹس ہیں ڈالر کے۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو تین مین اہم وجہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد ڈالر فوراً اوپر جانا ہے۔ جی بتائیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی اور مین وجہ، جی جب ڈالر نیچے آیا تھا تو امریکہ میں حالات بہت ڈاؤن تھے۔ بالکل اگر پاکستان اس کو کنٹرول کرتا تو ڈالر کو 145 کے ریٹ پر آنا چاہیے تھا، صحیح۔ لیکن جب اس وقت 145 کے ریٹ پہ نہیں آ سکا، یعنی کہ جب امریکہ میں اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود ڈالر کے اپنی اونچی اڑان بند تو ہو گئی لیکن سٹیبل رہی۔ صحیح صحیح۔ تو جب ڈالر کی اڑان سٹیبل رہی، وہ کم نہیں ہوئی، اگر وہ کم ہوتی تو شاید میں کہتا کہ آج دوبارہ 160 پہ آ جائے گا جب حالات کھلیں گے۔ صحیح ٹھیک ہے۔ حالات کھلتے ساتھ ہی جی کمپنیز کا ایئر اینڈ بھی آ رہا جون 30۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جون 30 کا مطلب یہ ہے کہ جتنی یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو دنیا میں پاکستان میں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، صحیح ان کا کیا کام ہوتا ہے، وہ جون 30 کو اپنے شیئر ہولڈرز کو پیمنٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے ریکارڈ رہا ہے، ہر سال جون 30 کے آگے پیچھے ڈالر چھلانگ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیمنٹس ہوتی ہے، تو کیا یہ وجہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ دیکھیں، جب ڈالر کا بڑی تعداد میں خریدا جاتا ہے، جب ڈالر کو بڑی تعداد میں خریدا جاتا ہے ڈالر میں پیمنٹ کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے پریشر مارکیٹ پر آتا ہے۔ جب پریشر مارکیٹ پر آتا ہے تو ڈالر کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں دن دگنی ترقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں آپ کی بات جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کیونکہ جب پیمنٹس کریں گے تو وہ ان ٹرمز آف ڈالرز ہوگی، ایگزیکٹلی ایسا ہی، بالکل آپ صحیح سمجھے۔ جس کی وجہ سے جو ہے ڈالر کے جو ہے ریٹس ہیں وہ فلیکچویٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لسنرز بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ڈالر ریٹ کے اوپر ہماری ایک پچھلی ویڈیو نہیں ویو کی آپ نے، تو اس کے اندر لنک اس کا موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، تو آپ اسے بھی ضرور دیکھ لیجیے گا۔ میرا خیال ہے ہمارے لسنرز نے کافی نے سن لی ہوگی، اور اگر نہیں بھی سنی تو انشاءاللہ ان کو اس ویڈیو سے پہلے وہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے، جس میں میری پیشین گوئی تھی کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد ڈالر واقعی اوپر جا رہا ہے اور اس دوران سٹیبل رہے گا، اور واقعی وہ سٹیبل رہا، اس کے بعد اب وہ اوپر جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری مین اہم وجہ پاکستان میں جو ڈالر بڑھنے کی مین وجہ یہ ہے کہ جب حالات کھلیں گے تو پاکستان میں زیادہ امپورٹس ہوتی ہیں، چیزیں منگوائی جاتی ہیں، بزنس مین زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ میں ڈالر باہر بھیجے گا تاکہ سامان خریدا جا سکے۔ صحیح، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ پورا دار و مدار کرتی ہے امپورٹ کے اوپر، ہماری اپنی پروڈکشن آلموسٹ تقریباً زیرو ہے۔ 100% آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ایکسپورٹس کیا ہیں اس وقت؟ ایکسپورٹس میں جو ہے صرف وہ ایک کپاس یا کاٹن 1.5% ٹوٹل جی ڈی پی کا ہے، ٹھیک اور ہے۔ امپورٹ آپ 11.7% کرتے ہیں۔ مینس کہ آپ جو بیچ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے، وہ اس طرح ہی پورا ہوتا ہے۔ 1000 ٹائم زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، صحیح۔ تو آپ مجھے بتائیں اس کا افیکٹ پڑے گا ڈالر کا، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا لاک ڈاؤن کے دوران ہر چیز بند رہی ہے۔ بالکل رہی ہے۔ اگر امپورٹر ایک چیز جنوری میں منگائی تھی تو لازمی سی بات ہے آج تک اس کا مال ختم ہو چکا ہوگا، بالکل اب اس نے نیا سامان منگوانا ہے جون تک، تو اس نے جب ٹی ٹی کرنی ہے، اس چکر میں ڈالر زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات سمجھ میری ایک بہت اہم ذرائع سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس سال دسمبر تک 172 173 پر ڈالر آپ کھڑا دیکھیں گے، لازمی سی بات ہے۔ بہت
اونچی اڑان چل رہی ہے. جی یہ میں نے آپ کو بات بتا دی اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا 30 دسمبر کے آس پاس یہ ڈالر آپ کو اس کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب تک آپ نے 2 فیکٹر گنوا دیے. ایک یہ کہا کہ پیمنٹس کرتی ہیں کمپنیز جس کی وجہ سے یہ جی ہاں فلکچویٹ کرے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو امپورٹ ہماری انکریز ہوگی اس کی جو پیمنٹس کرنی ہوں گی ڈالرز کے ٹرم میں تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے انکریز کر جائے گا. جی ہاں. تیسری جو مین اہم وجہ آپ اگر پچھلے 6 مہینے کی گروتھ دیکھیں گولڈ کی جی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کی سب سے اہم وجہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ آئل کے ذخائر آئل کے ریٹس کم ہو بہت رہے ہیں. اچھی بات کی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہی الفاظ بولیں. دیکھیں سب سے مین وجہ آپ کے آئل ذخائر اس وقت 0 پہ آ چکے ہیں بالکل آ چکے ہیں. اور پچھلے دنوں تو مائنس میں بھی گئے ہیں. بالکل گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آئل بھی لے لو اور ہم آپ کو رکھنے کی جگہ کے پیسے بھی دیں گے جو اسٹوریج ہاؤسز ہیں. صحیح. ہمارا آئل نکلے. جب صحیح. آئل کی پرائسز نیچے گرتی ہیں تو یہ انورس آپشن ہوتا ہے. گولڈ یعنی کہ ریورس آپشن میں گولڈ ہمیشہ اوپر جاتا ہے. جو آئل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بائی فلیکچویٹ دوسری طرف جاتے ہیں یعنی کہ ایگزیکٹلی. اچھا دنیا میں کروڈ آئل میں انویسٹمنٹ اور گولڈ میں انویسٹمنٹ سمجھے 50-50% ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب کروڈ آئل میں انویسٹمنٹ 10% آئے گی تو اس کا مطلب 90% انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ گولڈ کے اندر. صحیح. جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں 100%. یہاں میں ایک اناؤنسمنٹ اور کرنا چاہتا ہوں کہ گولڈ کے اوپر بھی ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں. اس کا ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک آپ کو مل جائے گا. کائنڈلی آپ اس کو بھی گو تھرو ایک دفعہ کر لیجیے. اچھا میری اس میں پریڈکشن ہے کہ گولڈ کہاں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے جس دن سے میں نے پریڈکشن کی ہے آج $1777 ہے. $1777 کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا ہے. پر اونس چل رہا ہے اس وقت. اور اگر یہ $2500 پہ جاتا ہے تو پاکستان میں ریٹ ہو جائے گا 1,40,000 1,50,000 فی تولہ کے حساب سے. آج کا ریٹ اس وقت 99,000 ہو چکا ہے. ہاں تو میرے ہی اصل میں ٹاپک تھا جب گولڈ کی قیمت آپ یہ دیکھ لیں 10% کروڈ میں اس میں انویسٹمنٹ موجود ہوگی اور 90% گولڈ میں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جب گولڈ کی قیمت بڑھتی ہے تو گولڈ پروڈیوس کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں امریکہ سر فہرست ساؤتھ افریقہ کے بعد. ٹھیک ہے. اس وقت چائنا کی پوری اتھارٹی اس وقت لگی ہوئی ہے کمانڈ کے ہم پوری دنیا میں گولڈ کے اتنے ریزرو کر لیں کہ ہم پہ گولڈ بیچیں اور کام کریں. جس طرح عرب کنٹریز پہ صرف منحصر ہے آئل پر. صحیح. اس طرح چائنا امریکہ آئل کے ساتھ ساتھ گولڈ پر بھی منحصر ہے. ٹھیک ہے. بہترین. اچھا یہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آج کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا دنیا میں صرف انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. صحیح. بہت بڑے پیمانے پر. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو صرف انویسٹمنٹس کے حساب سے ہی چل رہا ہے. آپ صرف گولڈ کا بار لے کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ بجائے کیش دینے کے آپ وہ گولڈ کا بار اس کو ایکسچینج میں وہ دے دیتے ہیں. صحیح. اس طرح کو بس چیز بھی آتی ہے اور گولڈ کا بار بھی ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے جو آپ کے اس فارمولے سے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے ساؤتھ افریقہ کے بعد گولڈ کی پروڈکشن میں. تو جس کی وجہ سے جب گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ جائے گی تو ظاہر دوبارہ سے ڈالر کی ٹرمز میں ہی جائے گی وہ بھی 100% ایسا ہی ہے. تو دوبارہ سے ڈالر کی پرائس انکریز ہوگی. اچھا ایک اور سب سے بڑی اہم وجہ دنیا میں جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈالر کے اندر. دوسرے نمبر پر گولڈ کے اندر. ٹھیک ہے. جب ڈالر اتنی تعداد میں فلکچویٹ ہوگا پاکستان کے اندر ٹریڈنگ کے دوران تو سب سے بڑی اہم وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ پاکستان میں بہت زیادہ اڑان بھرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑا مینز امپورٹ کا ریٹ بڑا امپورٹ کا ریٹ بڑا تو آٹومیٹکلی پاکستان میں انفلیشن کا ریٹ انکریز ہو جائے گا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے. 200% صحیح کہا بالکل آپ نے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھیں پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے. پاکستان نے ابھی ماشاءاللہ ماسک بنائے دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. بالکل کیے. پاکستان نے اس وقت وینٹیلیٹر بنائے دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. بہترین. اور مجھے بڑی اچھی خبر لگی کہ جب اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں تو ہم صرف امپورٹ پہ کیوں منحصر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب. ہمارے لسنرز کو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ 3 فیکٹرز ہیں مین فیکٹرز. اس کے علاوہ بھی ہوں گے. یہ 3 مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ڈالر آنے والے دنوں میں بہت اونچی اڑان چڑھنے والا ہے. جیسا کہ آپ نے پریڈکشن کی کہ دسمبر میں 172 تک یہ جائے گا. بس یہ میری 3 پریڈکشن ہے جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جانا ہے. یہ دیکھ لیجیے گا 15 جون تک آپ یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.